صرف رمضان کے محرم الحرام کے مہینے کے تعلق حدیث میں جو آپ کو علماء کرام بتائیں گے چاہیے، تو جو حدیث صحیح چاہتے ہیں تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان المجيد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے حاضرین اور پردہ نشی خواتین اور بچوں، آج کا یہ پروگرام تنظیم تحفظ شریعت و ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے چل نہیں رہا تھا لسٹ کی جانب سے آپ کی اس بنڈرا بازار میں کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد مسلمانوں کے اندر آنے والی غفلتوں اور کوتاہیوں اور جہالت اور بددینی کو ختم کرنا اور اسلام کی سچائی، اس کی حقانیت اور صحیح دین کو آپ کے سامنے پیش کرنا مقصد ہے۔ علماء کرام وارثین انبیاء ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے سامنے حق اور سچ کو رکھ دیا جائے، دین اسلام اور شریعت کو نچوڑ کر آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کر دی جائے جو ہمیں کرنا چاہیے، اور ان باتوں کو بھی ذکر کیا جائے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یوں تو ہم سب لوگ بہت ساری باتیں جانتے ہیں، اس کے باوجود کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلا دیجئے، یاد آ جانے سے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے دلوں میں زنگ پڑ جاتا ہے، باتیں یاد رہتی ہے، پھر بھی ایک کوتاہی اور شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے انسان اس چیز سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن جب اسے یاد دلایا جاتا ہے پھر یاد دہانی کی وجہ سے، اس تازگی کی وجہ سے انسان اس سے باز آ جاتا ہے۔ حاضرین محترم، آج آپ کے سامنے بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہے، جس سے آپ خاص طور سے محرم الحرام کے مہینے کے تعلق سے باتیں سنیں گے۔ ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ کیوں اور کس قدر اور کتنا زیادہ اور کتنا کم ضروری ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
صرف اور صرف رمضان کے محرم الحرام کے مہینے کے تعلق سے قرآن و حدیث میں جو آپ کو علماء کرام بتائیں گے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، تو جو حدیث صحیح اور بخاری اور مسلم اور ترمذی جو سیاہ ستہ کی حدیث کی کتابیں ہیں، ان کتابوں سے جو ہمارے سامنے جو باتیں کھل کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ 9 اور 10 یا 10 یا 11 کو ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے اور آپ نے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دیا تھا، اسی خوشی میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے موسیٰ کی عظمت تمہارے دلوں میں ہے، جس طرح تم موسیٰ کو نبی مانتے ہو تو موسیٰ کو ہم بھی نبی مانتے ہیں، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بندے تھے، تم روزہ رکھتے ہو تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ 10 محرم الحرام کو حضور پاک علیہ السلام نے روزہ رکھا اور پھر یہ کہا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہوں گا تو میں 2 روزے رکھوں گا، 9 یا 10، 10 یا 11، تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ یہ ایک مختصر سی بات محرم الحرام کے تعلق سے علماء آپ کو بتلاتے ہیں، لیکن محرم کے مہینے کے شروع ہونے سے 2 دن پہلے کا جو ماحول ہمارے یہاں شروع ہو جاتا ہے، یہ کوئی نہیں بتلاتا، یہ آپ کو کسی سے معلوم نہیں ہوتا۔ جمعے کی تقریروں میں، جلسے جلوس میں اور الگ الگ طریقے سے لوگوں کو بتلایا جاتا ہے کہ محرم کا مہینہ ہمارے لیے بہت زیادہ عظمت کا یا بہت زیادہ خوشی یا غم کا مہینہ نہیں ہے۔ ماہ محرم الحرام کے تعلق سے بہت سارے علماء کرام بہت ساری تفصیلات بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی دعا اسی مہینے میں قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی اسی مہینے میں جودی پہاڑ میں جا کر کے ٹکرائی، اور مختلف باتیں بنی اسرائیل کی روایت سے، اسرائیلی روایت سے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے محرم الحرام کے تعلق سے بات کرنے کے بجائے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بیچ میں اس طرح کی چیزیں کہاں سے آئی، ہم کس کا غم مناتے ہیں، ہم کس کے سوگ میں اور کس کے غم میں مرثیہ پڑھتے ہیں، یا اپنے بال کو کھول کر کے طرح طرح کی گیت گاتے ہیں، یا پھر ڈھول باجے بجاتے ہیں، یا پھر اور دوسری چیزیں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس کی حقیقت اور سچائی وہ شخص جو اس کام کو کر رہا ہے ہم اس سے پوچھیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک دور تھا جب علم محدود تھا، لوگوں کے پاس علم کی بہت زیادہ کمی تھی، کسی گاؤں میں ایک عالم یا مفتی ہوا کرتے تھے، لوگ ان کے پاس جا کر کے دین کی باتیں اور مسائل پوچھا کرتے تھے کہ حضرت اس طرح کیسے ہوگا، اور بہت کم خواندگی ہمارے سماج میں ملک ہندوستان میں تھا، مدارس کم تھے، لوگ باہر جا کر کے پڑھا کرتے تھے، اور بڑی تکلیفیں اور مشقت کے بعد گاؤں میں 1 یا 2 عالم یا حافظ ہوا کرتا تھا۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ زمین اپنے تمام خزانوں کو نکال باہر کرے گی، اور چروائے اور بدو جن کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ اپنے بڑے بڑے اونچے محلات اور مکانات پر ایک دوسرے سے فخر کریں گے۔ تو اللہ رب العزت یہ زمین میں تنگی اور پریشانی اور فقر و فاقہ قیامت کے آتے آتے یہ نہیں ہوگی، بلکہ اور زیادہ لوگ امیر ہوتے چلے جائیں گے۔
اور امیر ہوتے چلے جائیں گے، جو لوگ غریب ہیں وہ اور امیر ہوتے چلے جائیں گے۔ علم کا دروازہ کھول دیا گیا۔ آج کے وقت میں ہمارے محلے میں کتنے حفاظ اور کتنے علماء کرام موجود ہیں۔ ایک دور تھا، ہم اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے باپ ہمارے دادا نے محرم کے موقع سے تعزیہ بنایا تھا یا پھر مرثیہ گایا تھا یا پھر جتنے غلط رسومات ہیں وہ کیا تھا، ہم بھی کریں گے تو اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو جب مکہ المکرمہ میں نبی بنا کر کے بھیجا تو جب آپ علیہ السلام نے ایک اللہ کی دعوت دی اور بتوں کی پرستش سے منع کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی دین میں پایا، وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، وہ اسی طرح کا کام کرتے تھے، ہم بھی کریں گے، آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ ہمارے باپ دادا تو کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمایا کہ ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے، اگر ان کے ماں باپ غلط کرتے تھے ان تک حق نہیں پہنچی تھی، تم تک حق پہنچ گئی۔ تو آج اگر ہم اس دلیل کے ساتھ یہ کہہ کر کہ ہمارے دادا ہمارے پردادا یہ کام کرتے تھے ہم کریں گے، آپ روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو روکنے والا آپ کو کوئی نہیں ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا ہے۔ آپ حضرات علماء کرام کی جب تقریر سنتے ہوں گے تو وہ آخر میں ایک لفظ بولتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہماری ذمہ داری صرف آپ تک بات پہنچا دینا۔ علماء کرام کی ذمہ داری عوام الناس تک، جو لوگ قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، جو لوگ حدیث کو نہیں پڑھ سکتے، جو لوگ قرآن کی تفسیر نہیں پڑھ سکتے، جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، جو لوگ مولانا اور مفتی نہیں ہیں، جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے، ان لوگوں تک دین کا صحیح علم پہنچا دینا علماء کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا ہاتھ پکڑ کر، آپ سے لڑ کر، آپ کو گالی دے کر یا آپ کو مار کر اس کام کو روکنے کی ذمہ داری علماء پر نہیں ہے۔ خود حضور پاک علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا، جب مکہ المکرمہ میں کفار مکہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے، آپ کو تکلیفیں دیتے تھے، آپ کو ستاتے تھے، آپ کو پریشان کرتے تھے اور ہزاروں بار کہنے کے باوجود اسلام قبول نہیں کرتے تھے، آپ رات رات جاگ جاگ کر روتے گڑ گڑاتے تھے، اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی ان لوگ کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر دیں گے؟ نہیں، آپ کا ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری صرف ان تک بات پہنچا دینا ہے، آپ بات پہنچا دیجئے۔ کل قیامت کے میدان میں جب یہ آ کر کے کہیں گے میرے پاس کوئی مولوی نہیں آیا، مجھے کوئی بتانے والا آیا نہیں، آیا کوئی بتانے کے لیے، جھوٹ بولے گا، اللہ رب العزت وہی پر اس اسٹیج کو سجائیں گے اور کہیں گے کہ اپنے آپ کو دیکھو تم کہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تم کہاں پر بیٹھ کر کیا سن رہے تھے، کیا دیکھ رہے تھے، اس اسٹیج کو، اس حالات کو دیکھو۔ کل قیامت کے میدان میں انسان بہت چالاک ہوتا ہے، بہت ہوشیار ہوتا ہے، قیامت کے میدان میں بھی اللہ سے جھوٹ بولے گا، اللہ تعالیٰ ہم نہیں جانتے تھے، ہم کو نہیں بولا تھا کوئی، اللہ تعالیٰ وہاں بھی جھوٹ بولے گا۔ تو اللہ رب العزت سورہ یاسین میں ہے، فرمایا گیا ہے سورہ یاسین کی ایک آیت میں کہ وہاں پر انسان کا جسم، اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں گواہی دے گا، زبان کو تالا لگا دے گا، شریر سے گواہی دے گا، اور کل قیامت کے میدان میں اس کی جو کتاب زندگی لکھی جا رہی ہے اس کو نکال کے دکھائے گا کہ دیکھو تم کہاں تھے اور کہاں نہیں تھے۔ تو علماء کرام کی ذمہ داری آپ تک حقیقت حال کو پہنچا دینا ہے کہ اس کام کو کرنا ہے اور اس کام کو نہیں کرنا ہے۔ میرے نوجوانوں، میں آپ سے گزارش کروں گا اور آپ سے عرض کروں گا کہ اس مہینے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں NB میڈیا یوٹیوب چینل۔
اس طرح کا ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا. لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا. پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر. تب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم. خدا حافظ.